وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت لفظ عربی زبان کا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور عرب اپنی زبان میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سادہ سا معنی یہی ہے، طریقہ، راستہ۔ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اچھائی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اس اعتبار سے محدثین کرام ہوں یا فقہائے کرام، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو سنت ہے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ جو کام، جو طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا جو طریقہ اور جو کام پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ ناظرین، یہ سنت بھی وہی بات کہ 3 قسموں کی ہے، یعنی آپ جو کچھ فرمایا کرتے تھے اس کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، یہ سنت قولی ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کو سنت فعلی کہتے ہیں کہ آپ کا وہ فعل ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی سنت کو برقرار رکھا ہے تو اس کو سنت تقریری کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف یہ لفظ منسوب ہے۔ ہم اس نسبت کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف کیوں کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف اس کی نسبت کیوں نہیں کرنی چاہیے، ذرا اس فرق کو محسوس کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، آپ کے اس ارشاد کے 2 حصے ہوتے ہیں، حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ سند وہ روایت ہے جس میں راویوں کے نام ہوتے ہیں، اور متن وہ ہوتا ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کوئی ارشاد، آپ کا کوئی عمل یا آپ کا کوئی برقرار رکھا ہوا عمل موجود ہوتا ہے۔ تو گویا حدیث، متن اور سند، ان دونوں کو جمع کر کے اس کو کہتے ہیں حدیث۔ یہ حدیث جب اتھینٹک ثابت ہو جائے، ضعیف نہ ہو، اتھینٹک ہو، صحیح ہو، فیبریکیٹڈ بھی نہ ہو، ہر اعتبار سے محدثین کرام نے اس پر صحت کی تمام شرائط پانے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہو، یہ حدیث جب صحیح ثابت ہو جائے تو پھر متن جو ہے، متن اس سے سنت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ حدیث اگر ضعیف ہے، فیبریکیٹڈ ہے، میں وہاں پر سند کو تو نہ دیکھوں اور متن کو لے کے بیٹھ جاؤں اور اس سے کئی سنتیں نکال کے لوگوں کو بتاؤں، تو یہ سب سنتیں ضعیف ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں۔ صحیح سنت وہ ہوگی جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس اتھینٹک اور صحیح احادیث کے متن سے جو مسائل ڈیڈیوس کیے جائیں گے وہ صحیح سنت ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو اپنی خلافت میں ہر اعتبار سے قرآن مجید کے بعد فوقیت دی اور ان پر عمل کیا۔ جب بھی کوئی نیا ایشو آتا، قرآن مجید میں نہ پاتے تو وہ ایک دوسرے سے مل کے یہ معلوم کر لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد اس مسئلہ میں، اس ایشو کے بارے میں، تو جس کو معلوم ہوتا وہ بتا دیتا تھا۔ مثال کے طور پر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس
ایک بڑھیا خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے اس کے حصے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، پلیز آپ تھوڑا سا اس معاملے میں دخل اندازی کر کے مجھے میرا حصہ دلوائیے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر سوچتے ہیں، قرآن مجید کی جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اس میں جو حصے دار ہیں، آپ سوچ کے دادی اماں سے یا بڑھیا سے فرماتے ہیں کہ بی بی اماں، قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، اور جہاں تک بات ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد کی، مجھے سچ بات یہی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسا ارشاد فرمایا ہو کہ بڑھیا جو دادی اماں ہو یا نانی اماں ہو اس کو اس کا حصہ دیا جائے۔ وہاں پر دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے عرض کی، خلیفہ محترم، ہم اس کیس کے وقت موجود تھے، آپ کے سامنے بعینی یہی کیس لایا گیا تھا اور آپ نے دادی اماں کو حصہ دلایا تھا، آپ نے دادی اماں کو حصہ دلایا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو انہوں نے سنا اور فوراً فیصلہ صادر فرما دیا کہ ہاں، جب سنت رسول ہے تو بس اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور کر دیا۔ تو خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ یہی ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خلفائے راشدین نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کسی بھی مسئلے میں مخالفت کریں اور پھر اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ چینج کر کے لوگوں کو اپنی بات منوائیں۔ ایسا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ اگر مزید تحقیق کرنی ہے تو مسند احمد بن حنبل کو دیکھیے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ حج کی 3 اقسام میں کوئی بھی قسم ہو اس کو کر لیجئے، حج تمتع بھی کیجئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ دیکھا کہ ہر شخص حج تمتع کے لیے جا رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کوئی حج تمتع نہ کرے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ نیکسٹ ایئر ہم نے کوئی حج تمتع نہیں کرنا۔ نیکسٹ ایئر جب حج کا موقع آتا ہے اور لوگ حج کے لیے عمرہ احرام باندھنا چاہتے ہیں، تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی سیدنا عمر خلیفہ وقت کے بیٹے، امیر المؤمنین کے بیٹے، اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد جب والد اٹھ کے چلتے ہیں تو بیٹا پیچھے سے بلند آواز سے کہتا ہے اور احرام باندھتے ہوئے کہتا ہے، لبیک حجم بالتمتع، اللہ میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں اور حج تمتع کی میری نیت ہے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا، اوہ، آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے بابا محترم نے جو خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، انہوں نے لاسٹ ایئر یہ حکم دیا تھا کہ اس سال کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمتعنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ کے بابا ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگو، من ابی، میرے والد کون ہوتے ہیں؟ تم بتاؤ، امر ابی یتبع ام قول رسول اللہ، کیا میرے والد کی بات کو فالو کیا جائے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا؟ یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آرڈر دے رہے ہیں وہ ان کا ذاتی خیال ہے، ذاتی اجتہاد ہے، لیکن جو سنت متواترہ ہے وہ یہی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو حج کا حکم دیا تھا بس وہی چلے گا، اور اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی،
اور اگر کوئی کرے گا تو سب سے پہلا اس کا مخالف امیر المومنین کا اپنا بیٹا ہوگا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن